ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 16 تاریخ کا ایک بہت خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جس عمل مجرب کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو کر لیا اور اللہ سے مانگ لیا تو پورا سال آپ کے گھر میں تنگ دستی، فقر نہیں آئے گا۔ چونکہ تنگ دستی جو ہے یہ پیسہ ہو کر بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ انسان کے پاس اسباب ہوتے ہیں لیکن انسان جو ہے جکڑا جاتا ہے اور انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو تنگ دستی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، صحت کی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ آپ کو ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ یاد رکھیں کہ تنگ دستی جو ہے یہ انسان کو دین سے بعض اوقات دور کر دیتی ہے اور انسان کو عبادت میں شغف نہیں ہوتا اور لذت نہیں آتی، اور بعض اوقات انسان نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آئے، مجھے انہوں نے اظہار کیا، بتایا، پھر ہم نے ان کی اصلاح کی، الحمدللہ اس بات سے انہوں نے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کر لی۔ اور بعض اوقات آ کر یہ کہتے ہیں جی ہم نے نماز چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اللہ دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، کھانے کو ہمارے پاس نہیں، تو اللہ کو ہم نظر نہیں آ رہے۔ اب اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ چونکہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، دولت ہے تو اللہ کو مانیں گے، اگر ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اللہ کو مانیں گے۔ ہم ان صحابہ اکرام کے غلام ہیں جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غربت کے اندر، افلاس کے اندر پتھر باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اور اللہ کو مانا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آج بچہ جانتا ہے، اور ایک جزیرے کے اندر جو اذان دینے والا ہے اس کو بلال کہا جاتا ہے، افریقہ کے ایک جزیرے میں ہم نے دیکھا۔ تو بلال حبشی، آپ دیکھیے آج اتنا بڑا نام کہ آج ہمارے ملک کے اندر ایک پارٹی ہے اور اس کے سربراہ کا نام بھی جو ہے بلال ہی ہے۔ سندھی زبان میں اس کو بلاول اور بلال ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اتنا مقدس نام کیسے آج بڑے بڑے لوگ رکھ رہے ہیں، غلام بن رہے ہیں حضرت بلال کے؟ تو بلال حبشی کون تھے؟ جنہوں نے تنگ دستی کے اندر، غربت کے اندر اسلام قبول کیا، اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں، اور ان کی زبان پہ لفظ احد تھا کہ اللہ ایک ہے۔ مارے کھائیں، انہوں نے نہیں کہا کہ تنگ دستی اور آ گئی جیسے اسلام قبول کیا۔ یاد رکھیں، یہ سوچنا کہ دین کی طرف آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، مدرسہ جائیں گے تو ہم تنگ دست ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے۔ دین انسان کو عزت دلاتا ہے، اور بعد میں صحابہ کو اللہ نے اتنا دیا کہ صحابہ کرام کے مال و زر گنتی نہیں ہوتے تھے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ خالی سونے کی اشرفیاں ترکہ چھوڑی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، باقی اس کے علاوہ بہت کچھ تھا۔ جب دنیا سے گئے تو اتنا مال چھوڑا۔ تو یاد رکھیں کہ جو انسان 16 تاریخ کو رمضان کی یہ عمل پڑھے گا، یہ عمل کر لے گا، چھوٹا سا عمل ہے، قرآن پاک 26ویں پارے کی سورہ کی آخری آیت ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، واللہ الغنی وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، واللہ الغنی، واللہ الغنی، اللہ غنی ذات ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ اب آپ نے فقیر کا اظہار کرنا ہے کہ ہم فقیر ہیں، وہ دینے والا ہے، نبی ہوں، ولی ہوں، صحابہ ہوں، کل انس جن فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ یہ 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، اللہ تنگ دستی، فقر آپ کے گھر سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔